3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये کوئی نہیں آئے گا. किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा, شاہین صاحب किस तरح؟ نومبر 1999 لاہور پولیس کو اپنے میل باکس سے ایک لیٹر ملتا ہے، ایک دل دہلا دینے والا خوفناک کنفیشن. میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے، یہاں میرا مشن پورا ہوا. میرا میسج پوری دنیا تک پہنچے گا، میں سینکڑوں ماؤں کو رلاؤں گا، میں ان کے بچوں کو بغیر کفن کے گٹر کے ذریعے اگلی دنیا میں بھیجوں گا. اس لیٹر میں ایک ایک وکٹم کا نام، پتہ اور کس طرح سے اسے قتل کیا گیا تھا، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل تھی، اور آخر میں ایک مکان کا پتہ دیا گیا تھا، 16B راوی روڈ، لاہور. پولیس دیے گئے پتے پر پہنچ کر دروازہ بجاتی ہے تو اندر سے ایک 38 سالہ شخص باہر آتا ہے، جاوید اقبال. پولیس اسے اس خط کے متعلق پوچھتی ہے اور اتنے خطرناک جرائم کرنے کے باوجود تفتیش کرنے کے بعد اسے سائیکو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کو شاید اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ they have just released the worst serial killer of Pakistan's history. آج میں پاکستان کے سب سے بڑے سیریل کلر جاوید اقبال کی کہانی سناؤں گا جیسے کبھی کسی نے نہیں سنائی ہوگی. تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہمیں بھرپور موٹیویٹ کریں اور پاکستان کی ہسٹری کے ڈارکسٹ چیپٹر کی طرف چلیں. نومبر 22 1999 ڈیوس روڈ پر موجود دیری جنگ نیوز کی آفس کے باہر ایک وزنی پیکٹ موصول ہوتا ہے جسے کئی دن تک کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خط اپنے اندر ایک بھیانک راز چھپائے ہوئے ہے. اور پھر 2 دسمبر کو کئی دنوں کے بعد اس خط کو کھولا جاتا ہے اور ظلم و ثقافت کی ایک مثال باہر آتی ہے جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. چیف نیوز ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی. یہ خط کھولتے ہی کمرے میں 12 سے لے کر 16 سال کے بچوں کی تصویریں بکھر جاتی ہیں اور اس میں سے ایک لیٹر موصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، آج میرے 100 بچوں کو قتل کرنے کا ہدف پورا ہوتا ہے. آپ کو ساتھ ان تمام بچوں کی تصویر ملے گی. کون ہیں وہ اور کہاں سے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اخبار کے ذریعے بتاؤ کہ میں نے کیا کیا. میں اپنی 32 صفحوں کی ڈائری آپ کو دے رہا ہوں جس میں میرے 100 قتلوں کا مکمل کنفیشن ہے. آپ میرے مکان پر جاؤ تو سب ثبوت مل جائیں گے. جب سب کو معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کام کیا ہے تو پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. اس کے علاوہ بھی اس خط میں پچھلے قتل سے لے کر آخری قتل تک تمام ڈیٹیلز تھیں کہ کس تاریخ کو کس کا قتل کیا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، کس طرح سے مارا گیا اور اس کی لاش کس طرح سے تلف کی گئی. لیکن وہ یہ ساری تفصیلات صحافیوں کو ہی کیوں بھیج رہا تھا؟ اس کا جواب بھی اسی خط میں تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ پولیس کہیں مجھے انٹروگیٹ کرتے ہوئے عدالت پہنچنے سے پہلے ہی مار نہ دے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی کہانی دنیا تک پہنچانا چاہتا تھا. چیف ایڈیٹر نے یہ پیکج تحقیق کرنے کے لیے نعیم چشتی کو دیا. نعیم چشتی بغیر وقت ضائع کیے اس پتے پر پہنچتے ہیں. دروازے پر تالا لگا ہوتا ہے تو وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے انہیں بچوں کے 85 جوتوں کے پیر ملتے ہیں اور ایک بوری جس میں بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں. ایک اور کمرے میں ایسڈ کے ڈرمز موجود ہوتے ہیں جس میں سے بدبودار سمیل آ رہی ہوتی ہے، اور دیوار پر انہیں کئی کارڈ چپکے ملتے ہیں جن میں سے ایک کارڈ پر لکھا ہوتا ہے، کچھ باڈیز کو میں نے جان کے پوری طرح ڈیزالو نہیں کیا تاکہ اتھارٹیز اس کی تصدیق کر سکیں، اور میں اب دریا راوی پہ خودکشی کرنے جا رہا ہوں. 3 دسمبر 1999 کو ہی یہ خبر اخبار میں فلیش ہو جاتی ہے جس میں 57 بچوں کے نام اور ایڈریس درج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جاوید اقبال کے گھر کے باہر والدین کا رش لگ جاتا ہے. وہ اپنے بچوں کے کپڑے اور جوتے پہچان لیتے ہیں. جاوید اقبال کے دعوے کے مطابق اس نے 100 بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور سائنائڈ کے مکسچر میں پگھلا دیں. پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی اور پولیس اقبال جاوید کو ڈھونڈنے میں لگ گئی. دسمبر 30 1999 جاوید اقبال ڈیلی جنگ نیوز کے دفتر میں داخل ہوتا ہے اور اپنا سرنڈر دیتا ہے. میں ہوں جاوید اقبال، 100 بچوں کا قاتل. مجھے اس دنیا سے نفرت ہے. مجھے اپنے کیے پر کوئی گلہ نہیں. میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جاوید اقبال اگلے کچھ گھنٹے تک جرنلسٹ سے بات کرتا ہے اور انہیں ایک ایک واقعے کی ڈیٹیل بتاتا ہے. پولیس کو انفارم کر دیا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پولیس دفتر کو گھیر لیتی ہے. انٹروگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جاوید بچوں کو کڈنیپ کر کے لاتا تھا اور ان کو مار کر ان کی لاش ایسڈک مکسچر میں ڈال کر ڈرم میں بند کر دیتا تھا، اور صبح وہ ڈرم کسی ریڑھی پہ رکھ کر قریبی گندے پانی میں بہا دیتا تھا. جاوید نے افسوس کا اظہار تو کیا لیکن صرف اپنے لیے، کیونکہ اس کے مطابق وہ پولیس کی لاپرواہی اور ناانصافی کا شکار تھا. جاوید ایک ویلدی فیملی سے تھا اور
اس کے والدین کے مطابق وہ بہت چالاک بھی تھا، لیکن ایج کے ساتھ ساتھ اس میں سیویئر ایگریشن پیدا ہونے لگا۔ اسلامیہ کالج میں اس نے تعلیم شروع کی لیکن وہ مکمل نہ کر سکا کیونکہ ایک سیاسی مظاہرے کے دوران پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا، جس کے بعد اس نے تعلیم چھوڑ کر لوہے کا بزنس شروع کیا۔ اس نے ایک شادی بھی کی، لیکن اصل میں وہ ایک ہم جنس پرست تھا اور اس کی دلچسپی کم عمر لڑکوں میں تھی، اس لیے یہ شادی نہیں چل پائی۔ 1990 میں اس پر کسی لڑکے سے زیادتی کا کیس لگا جس میں اس کو 6 مہینے کی سزا ہوئی۔ غلط کاموں سے روکنے کے لیے اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کروائی، لیکن یہ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہ چل سکی۔ وراثت میں حصہ لینے کے بعد جاوید بالکل آزاد ہو گیا اور 1997 میں اس پر زیادتی کا ایک اور کیس لگا جس میں سے یہ پھر بچ گیا۔ اگلے سال 1998 میں ایسا واقعہ ہوا جس سے جاوید کی دنیا ہل گئی۔ ایک رات یہ کسی بچے کو مساج کروانے کے بہانے گھر لے کے آیا اور اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ رات کو جب یہ سویا تو اس بچے نے اس کی پستول سے اس کے سر پہ وار کیا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، اور صبح جب لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس کو اسپتال پہنچایا۔ وہ 2 مہینے سے زیادہ ہاسپٹل میں رہا جس کے دوران اس کی ماں نے اس کا خیال رکھا اور اسی کے غم میں انتقال کر گئی۔ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جاوید پر ریپ چارجز لگتے ہیں اور اسے 100 کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جاوید 22 دن کومے میں رہتا ہے اور جاوید کی فیملی اس کے میڈیکل بلز دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد جاوید کے اندر کا شیطان مکمل طور پہ باہر آ جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے، اور اگلے چند دنوں میں اس نے جو کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل دیا اور نہ مجھ سے چلا گیا۔ میں نے یہ سب اس کے بدلے میں کیا ہے۔ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل ویسے جیسے میری ماں میرے لیے ہوئی تھی۔ مئی 1999 میں جاوید یہ سلسلہ شروع کرتا ہے اور صرف 47 دن میں شہر کے 100 بچے غائب ہوتے ہیں۔ پہلے وہ بچوں کی تصویر لیتا تھا اور اس کے بعد ان کو اچھا کھانا کھلا کر گھر لے جاتا تھا، ان کو نئے کپڑے دیتا اور ان سے بدفعلی کرنے کے بعد انہیں مار دیتا۔ پولیس نے مکمل انٹیروگیشن کرنے کے بعد بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پورے لاہور میں اس دن ماؤں کے رونے کی آواز تھی۔ پورے ملک میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی تھی اور اس کے بعد ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا تک بند کر دیا تھا۔ 100 میں سے صرف 57 باڈیز کی شناخت ہوئی کیونکہ باقی باڈیز مکمل طور پر ڈیزالو ہو گئی تھیں۔ جاوید نے اپنے سارے فیملی ممبرز اور دوستوں کو بچانے کے لیے ان کا نام بھی پولیس میں دے دیا کہ یہ بھی میرے ساتھ تھے، اور ان کی بھی تفتیش کی گئی لیکن بعد میں انہیں بے گناہ ثابت ہونے پر چھوڑ دیا گیا۔ جاوید نے ان کو اس لیے پھنسایا تھا کیونکہ انہوں نے اسے پیسے دینے سے انکار کیا تھا۔ اس گھنونے جرم میں جاوید اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 اور ساتھی تھے جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کیونکہ وہ ایک سائیکوپیتھ تھا اس لیے جاوید نے کورٹ میں بار بار اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی، کبھی یہ کہ کسی اور نے ان بچوں کو مارا ہے اور میں انہیں نہ بچا سکا، اور کبھی یہ کہ کوئی بچہ مرا ہی نہیں، یہ سب میں نے مشہور ہونے کے لیے کیا۔ اس کیس کو ہینڈل کرنے والے جج اللہ بخش کے سر پر اس وقت پورے ملک کا بوجھ تھا۔ وہ اس کی ساری سٹیٹمنٹس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جاوید کو ایسی سزا دینے کا حکم دیتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر اسی چین سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے بچوں کا قتل کیا۔ اس کے جسم کے 100 حصے کیے جائیں گے اور باری باری انہیں ایسڈ میں ڈالا جائے گا۔ جاوید اقبال نے جو جرم کیا تھا اس کے لیے یہ اسی سزا کا حقدار تھا، لیکن سزا ملنے سے پہلے ہی اس نے کوٹ لکھپت جیل میں اپنی قمیض کا پھندا بنا کر خودکشی کر لی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کو کسی نے مارا ہے، لیکن پولیس کے مطابق اس نے خودکشی کی تھی۔ اس نے جیسی زندگی گزاری وہ عام موت مر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی موت آج تک ہمیں شک میں ڈالتی ہے کہ کیا اس نے خودکشی کی یا پھر اسے کسی نے مروا دیا۔ اس واقعے کو گزرے آج 25 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان والدین کا صدمہ ابھی بھی تازہ ہے۔ اس کیس سے پڑے امپیکٹ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی صرف جاوید اقبال کی نہیں، ان سب خاندانوں کی کہانی ہے جن کے بچے لاپتہ ہوئے، اور یہ واقعہ ملک کے تمام اہم ڈپارٹمنٹس کے لیے سوالیہ نشان ہے جنہوں نے ہمیں محفوظ رکھنے کا عزم لیا ہے۔